پرانے زمانے میں گھڑی کسی کسی کے پاس ہوتی تھی، لیکن وقت سب کے پاس ہوتا تھا۔ اب گھڑی سب کے پاس ہے، لیکن وقت کسی کے پاس بھی نہیں۔ لوگوں کو بتایا گیا کہ وہ اپنے خد و خال، گورے رنگ اور لمبے قد کی وجہ سے خوبصورت لگتے ہیں، حالانکہ ہر وہ انسان خوبصورت ہے جو ایک ہمدرد روح اور خوبصورت مسکراہٹ کا مالک ہے۔ زندگی میں دو چیزیں ہمیشہ یاد رکھیں: جب آپ اکیلے ہوں تو اپنے خیالات کا خیال رکھیں، اور جب آپ لوگوں کے ساتھ ہوں تو اپنے الفاظ کا خیال رکھیں۔ بانو قدسی آپا فرماتی ہیں، ہر شخص کا زندگی میں آنا اور چلے جانا تو اللہ پاک کی رضا سے ہے۔ یہ زندگی کے امتحان ہوتے ہیں، پھر جہاں صبر کی آخری سانس ٹوٹتی ہے تو اللہ وہیں سے بندے کو تھام لیتا ہے، اور جب وہ تھام لے تو پھر گرنے نہیں دیتا۔ ایک بار جب اللہ کی طرف سے نعم البدل آ جائے تو آپ بھول جائیں گے کہ آپ نے کیا کھویا۔ زندگی کہانی دو طرح کی ہوتی ہے: ایک وہ جو وقت لکھتا ہے اور ہم جیتے ہیں، اور ایک وہ جو ہم لکھتے ہیں اور جیتے ہیں، اور جو خود نہیں لکھتے ان کی کہانی وقت لکھتا ہے۔ ہم سفر دعا کیا کریں کہ ہم سفر ہنسانے اور خوش رکھنے والا ہو، کیونکہ دکھ دینے کے لیے زندگی کافی ہے۔ وقت اپنے اصولوں پہ ازل سے ہے قائم، امتحان جس کا بھی لیتا ہے رعایت نہیں کرتا۔ اس دنیا میں سب سے بڑی خیر مثبت سوچ ہے، اور دنیا کا سب سے بڑا شر منفی سوچ۔ یہی میری زندگی کی آخری دریافت ہے: جہاں بھی رہو مہربان رہو، یہی راز حیات ہے۔ خوش قسمت وہ نہیں جس کی قسمت اچھی ہو، بلکہ خوش قسمت وہ ہے جو اپنی قسمت پر خوش ہو۔ اخلاق کبھی نہیں ہارتا اور تکبر کبھی جیت نہیں پاتا۔ کتنا مشکل ہوتا ہے نا کسی ایسے شخص کو تکلیف میں دیکھنا جس کی سلامتی کی دعا آپ ہر نماز میں مانگتے ہو۔ اگر آپ غلط ٹرین پر سوار ہو جاتے ہیں تو آپ پہلے اسٹیشن پر اترنے کی کوشش کریں، کیونکہ جتنا فاصلہ ہوگا واپسی اتنی ہی مہنگی ہوگی۔ پڑھائی کا سب سے پہلا مقصد شعور اور ثواب کمانا ہو، باقی پیسے تو جاہلوں کے پاس بھی ہیں۔ ملاقاتیں ممکن نہیں معلوم ہے مجھے، دل تمہیں یاد رکھتا ہے یہ یاد رکھنا۔ ایک مرد پریشانی یا دکھ میں کبھی مضبوط کندھا نہیں چاہتا، وہ تو چاہتا ہے کہ ایک نرم اور پر اعتماد گود جس میں سر رکھ کر وہ سن سکے کہ ہاں، میں ہر دکھ اور پریشانی میں تمہارے ساتھ تمام عمر کے لیے۔ اور وہ گود ماں کے بعد صرف بیوی کی گود ہوا کرتی ہے۔ دیکھا جائے تو پیالہ کبھی ایک قطرے سے نہیں بھرتا، اور انسان کبھی بھی کسی ایک بات پر ناراض نہیں ہوتا۔ بہت سی کہانیاں جمع ہوتی رہتی ہیں تو رشتے تباہ ہوتے ہیں۔ کتنا سکون دیتی ہے نا یہ آیت۔ اللہ نے فرمایا، ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ تیرے حصے کی محبت تو تجھے ملنی تھی، میرے ذمہ تھا فقط اس کا وسیلہ ہونا۔ شدت سے مانگی ہوئی دعائیں جب قبولیت اختیار کر لیتی ہیں تو رب پہ بے حد پیار آتا ہے اور روح سے شکر ادا ہوتا ہے۔ میرا یقین ہے کہ محبت ایک ایسا احساس ہے جو ہمیں زندہ رکھتا ہے۔ شاید کسی روز محبت ختم ہو جائے، اپنی اہمیت کھو دے یا پھیکی پڑ جائے، تو تب بھی تم ایک خیال سے، ایک یاد سے گزارا کر سکتے ہو کہ تم نے کسی سے محبت کی تھی، کسی کو دل میں جگہ دی تھی۔ طلب اور مطلب میں یہ فرق صرف میم کا ہے۔
اور اس میم کا مطلب موقع ہے۔ پیسے اور وقت کے درمیان سب سے بڑا فرق، آپ ہمیشہ جانتے ہیں کہ آپ کے پاس کتنا پیسہ ہے، لیکن آپ کبھی نہیں جانتے کہ آپ کے پاس کتنا وقت ہے۔ تحفہ، ایک انسان دوسرے انسان کو جو سب سے بڑا تحفہ عطا کر سکتا ہے وہ وقت ہے۔ اس سے قیمتی تحفہ انسان کسی کو دے ہی نہیں سکتا۔ ہاتھ چھوڑ دینے والے کی اپنی مجبوری ہوتی ہے اور ہاتھ چھڑا لینے والے کی اپنی اذیت ہوتی ہے، لیکن اس سارے عمل میں پیار، احساس، محبت، دوستی جیسے رشتے یتیم ہو جاتے ہیں۔ اتنی تاخیر نہ کیجیے پلٹنے میں کہ چابیاں بے اثر ہو جائیں تالوں پر۔ ٹوٹے ہوئے دلوں سے نہ الفت کی بات چھیڑ، ذکر مکان اچھا نہیں کسی بے گھر کے سامنے۔ کوئی شک نہیں کہ اگر ہم ہر وہ چیز پا لیتے جسے ہم چاہتے ہیں تو ممکن ہے کہ ہم اپنے حدود توڑ کر باہر ہو جاتے۔ تیری یادیں بھی بہت لاڈلی ہیں، ساتھ سوتی ہیں ساتھ اٹھتی ہیں۔ اولاد کی عادی تربیت دھیمے لہجے میں بات کرنے اور ٹھہراؤ کے ساتھ گفتگو کرنے میں پوشیدہ ہے۔ محبتوں کی قیمتیں نہیں ہوا کرتی، نہ ہی یہ بازاروں میں بکتی ہیں۔ یہ بہت خاموشی سے پروان چڑھتی ہیں، جہاں من پسند روح ملے وہیں بیٹھ جایا کرتی ہیں۔ ایسے لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوتے جو ایک دوسرے کی جڑیں کاٹنے میں مصروف ہوتے ہیں اور حسد کی آگ میں جلنا ان کا مقدر ہوتا ہے۔ میں ریت کی دیوار نہیں بن سکتی، مجھے ٹوٹ جانے سے خوف آتا ہے۔ انسان کے لیے ہر وہ چیز باعث اضطراب ہے جس کی خواہش تو وہ رکھتا ہو، لیکن وہ اس کے دسترس سے باہر ہو، جیسے بادلوں بھرا آسمان، روشن ستارے، بھرپور چمکتا چاند اور من پسند شخص۔ لوگ باشعور شخص کو ان لوگوں کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں جنہیں شعور نہیں ہوتا۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اسے پاکیزہ لوگوں کی عیب جوئی میں مشغول کر دیتا ہے۔ جب گناہوں کے باوجود تمہیں خدا کی نعمتیں مسلسل ملتی رہیں تو ہوشیار ہو جانا کہ تمہارا حساب سخت ترین اور جلد ترین ہے۔ زندگی میں بہت کچھ دیکھا ہے، لیکن کبھی اس رب کی محبت میں کمی نہیں دیکھی۔ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن کے ذریعے اپنے دلوں اور گھروں کو آباد کیا کرو۔ اپنے راز اللہ رب العالمین کو بتایا کریں، اللہ سے بہتر کوئی رازدار نہیں۔ جس کے ہاتھوں سے تو ہاتھ چھڑا لے اپنا، نبض چلتی بھی رہے انسان کہاں بچتا ہے۔ دل میں خواہشات کا ہونا کچھ برا نہیں ہوتا، لیکن کچھ خواہشات کے سفر میں ہم اکثر بھول جاتے ہیں کہ ان کے بعد کے لمحوں کے دکھ دائمی ہوں گے۔ خاموشی سب سے زیادہ آسان کام اور بہت زیادہ نفع بخش عادت ہے۔ ہر وہ شخص جو آپ کی زندگی میں قدم رکھتا ہے اس کے آنے کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے۔ کچھ آپ کو محبت کرنا سکھا دیتے ہیں، کچھ لوگ محبت نبھانا سکھا دیتے ہیں، کچھ صبر کرنا سکھا دیتے ہیں، تو کچھ خواب دیکھنا اور کچھ انہی خوابوں کو پورا کرنے کا حوصلہ دے جاتے ہیں۔ توکل کیا ہے؟ جب تمہیں یقین ہو جائے کہ اللہ کے فیصلے ہمارے لیے بہترین ہیں۔ صبر کی حقیقت تو یہ ہے کہ جو ہوا اللہ کی مرضی سے ہوا اور آگے جو بھی ہوگا اللہ کی مرضی سے ہوگا۔ شکر
حالات جیسے بھی ہوں ہر وقت بس شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر قسمت میں آدھی روٹی ہے تو چھین کر پوری کھا بھی لو تو آ جائے گی۔ کبھی نصیب سے زیادہ ہضم نہیں ہوتا، پھر وہ چاہے روٹی ہو یا محبت۔ ہم سب کسی کے لیے ایک مثال اور کسی کے لیے ایک سبق ہوتے ہیں۔ ہم سب پرفیکٹ نہیں ہوتے۔ ہجوم کے ساتھ غلط راہ پر چلنے سے بہتر ہے کہ ہدایت کے راستے پر تنہا چل پڑو۔ امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کا قول ہے، صبح کا سونا منحوس ہے، روزی کم ہوتی ہے، رنگ زرد پڑ جاتا ہے، چہرہ بدصورت اور بگڑ جاتا ہے۔ یہ سونا اسی وجہ سے منحوس ہے کہ اللہ تعالیٰ صبح صادق اور طلوع آفتاب کے درمیان روزی تقسیم کرتا ہے۔ سب حاصل اور لا حاصل کے دائروں میں گھوم رہے ہیں، جبکہ حاصل کی ناقدری اور لا حاصل کی حسرت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی ہمارے راستے میں آیا ٹوٹا ہوا پل برا نہیں ہوتا، وہ آپ کو ایک ایسی جگہ پر جانے سے روکتا ہے جہاں آپ کو نہیں جانا چاہیے۔ زندگی کے سفر میں رکاوٹ کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے، بس ہمیں اس رکاوٹ سے سبق سیکھنا ضروری ہے۔ بانو قدسیہ آپا فرماتی ہیں، ہم انسان بہت جذباتی ہوتے ہیں، ہمیں ہر چیز جلدی چاہیے ہوتی ہے۔ ہم کن صرف پڑھتے ہیں لیکن فیکون پر یقین نہیں رکھتے، جبکہ اللہ پاک اور انسان کے درمیان سب سے گہرا تعلق پختہ یقین کا ہی تو ہے۔ بے شک وہ غفور رحیم ہے۔ عزت جتنی دو گے محبت اتنی گہری ہوگی۔ عزت کے بغیر محبت کا کوئی وجود نہیں، کیونکہ رشتہ کوئی بھی ہو عزت کے بنا بیکار ہے۔ خود کو کسی کی امانت سمجھ کر ہر لمحہ وفادار رہنا بھی ایک عبادت ہے۔